اللہ اکبر۔ پچھلے دو بیانات میں نے سورۃ اخلاص کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس میں تعداد کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو کیا ملے گا، 2 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو کیا ملے گا، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو کیا ملے گا۔ کل کے بیان میں ہم نے یہ بات سمجھی اور سمجھانے کی کوشش کی امت کو کہ اگر ہم محض 10 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے یا اپنے معمولات میں شامل کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ تو آج 10 سے اوپر، تاکہ وہ حضرات جو ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی رستہ کھلا ہے، جو 3 بار پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی عمل بتا دیا ہے، جو 10 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں اس کا رستہ بھی بتا دیا۔ پھر کل میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو کیا ملے گا۔ تو آج پہلی بات جو سورۃ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہوئے سنا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ یعنی جس نے ایک بار پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 30 مرتبہ، 10 کی بات ہو چکی ہے نا، آج 30 کی بات کر رہے یعنی آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 30 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس نے اپنے معمولات میں شامل کر لیا، روزانہ 30 بار سورۃ اخلاص کو پڑھا، تو پہلا انعام جو اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا وہ جہنم سے بری ہونے کا پروانہ ہے۔ اللہ اس کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ، جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا انعام اللہ رب العزت جو اس کو عطا فرمائے گا وہ یہ کہ میدان معاشر کی جو ہولناکیاں ہیں، میدان معاشر کی یا حشر کی جو وحشت ہے، اللہ اس سے امان بخشے گا۔ یعنی جو 30 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ اپنی زندگی میں پڑھتا رہے گا، اپنے معمولات میں شامل کر لے گا، تو اس کو 2 انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے کہ وہ جہنم سے محفوظ، اور دوسرا کیا ہے، حشر کی وحشت سے وہ محفوظ ہوگا، اللہ کی امان میں ہوگا، اللہ کی پناہ میں ہوگا، امن میں ہوگا۔ تو اللہ والو اگر میدان معاشر میں امن چاہتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں اللہ کی، اور جہنم سے خلاصی چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے معمولات میں سورۃ اخلاص کو شامل کر لیں۔ 30 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے رہو، انشاءاللہ دنیا بھی بنتی جائے گی اور آخرت بھی ساتھ ہی ساتھ بنتی جائے گی، بجائے کہ الٹے سیدھے وظائف شرائط کے بغیر پڑھ کے بیمار ہو جائیں، دنیا بھی اجڑ جائے اور آخرت میں بھی خدا نخواستہ کوئی حصہ نہ رہ جائے۔ میں اب آج درد پلیٹ فارم پہ جو بیان ہونا ہے، میں اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے بغیر شرائط کے وظائف کیے، کیا کیا؟ بغیر شرائط کے۔ اب یہاں میں ایک فکرہ بولا ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے کیا بولا ہے کہ اگر من گھڑت
کتابوں کے، رسالوں کے، چینلز کے، یوٹیوبرز کے وظائف کرتے رہو گے تو خدشہ کیا ہے کہ کہیں بیمار ہو جاؤ گے، رجت کا شکار ہو جاؤ گے۔ وہ وظائف آپ پڑھ رہے ہیں دنیا بنانے کے لیے، تو دنیا تو بنے گی نہیں، تو خدا نخواستہ کہیں آخرت بھی اجڑ نہ جائے، آخرت بھی جو ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ یہاں بڑا لطیف نقطہ ہے، لطیف بات ہے، میں اس کو واضح کر دوں کسی کو اشکال پیدا نہ ہو کہ معاذ اللہ اللہ کے ذکر سے چلو یہ بات مان لیتے ہیں حضرت صاحب آپ کی کہ دنیا نہیں بنے گی، جتنی اللہ نے نصیب میں لکھی اتنی مل جائے گی، تو یہ کیا بات آپ نے کہہ دی کہ آخرت بھی کہیں برباد نہ ہو جائے؟ تو اللہ والو جو لوگ ہم میرے بیانات کو یہاں پہ یا سوشل میڈیا پہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یا تلاش چینل پہ لوگوں کی درد چینل پہ لوگوں کی درد بھری کہانیاں سنتے ہیں، انہیں معلوم ہے، یا وہ لوگ جو آج پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا پہلی بار سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب انسان رجت کے اندر پھنس جاتا ہے، بندش کے اندر پھنس جاتا ہے، پھر ایک مقام وہ آ جاتا ہے کہ کوئی ورد وظیفہ بھی 2 4 5 دن 10 دن کے اوپر چلتا نہیں ہے۔ پہلے حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی عمل بدلا تو حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے حالات بہتر ہے، آپ کو امید لگ جاتی ہے کہ اب میرا کام ٹھیک ہو گیا ہے، پھر وہی وظیفہ وہی عمل جو ہے وہ بند جاتا ہے، وہی عمل آگے چلتا نہیں ہے۔ تو عوام الناس کیا کرتی ہے کہ اس عمل کو چھوڑ کے پھر دوبارہ کوئی نیا عمل کر لیا، یا کسی نے کوئی نیا عمل دے دیا، پھر وہ عمل کیا، وہ عمل مثال کے طور پہ 2 مہینے چلا، پھر اگلا عمل کیا وہ 1.5 مہینہ چلا، پھر اللہ والو یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی نیا عمل کرتے ہیں وہ ہفتہ 10 دن سے پر اوپر نہیں چلتا۔ نہ تو یہ صحابہ کا دور ہے، تو نہ پڑھنے والا صحابی رسول ہے، گناہوں کے لٹھڑے ہوئے ہم ہیں۔ اللہ والو 2 4 دن میں کیا تاثیر آ جائے گی، 2 4 دن میں کیا تاثیر آ جائے گی؟ تو 2 4 دن میں 5 دن میں تو وہ جو کلمات پڑھنے ہیں یا جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کا تلفظ ہی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا، وہ روانگی نہیں ہوتی وظیفہ پڑھنے کے اندر۔ سارے حافظ قرآن تو نہیں ہوتے، حافظ قرآن بھی کوئی ہو تو جب اس کی تکرار کی جاتی ہے، اس کا پڑھنے کا لطف، اس کے پڑھنے کا ذوق، اس کا پڑھنے کا مزہ، اس پڑھنے کی رفتار الگ سے ایک بنتی ہے، اس کا حفظ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو 5 7 دن تو آپ کو تلفظ صحیح کرنے میں، ادائیگی میں، یا اپنی روٹین جو ہے وہ اس میں باقاعدگی لانے میں لگ گئے۔ تو جو ہی آپ اس وظیفے سے نفع اٹھانے کے موڈ پہ آئے تو کیا ہوا؟ وہ وظیفہ شٹ ڈاؤن ہو گیا، وہ وظیفہ آگے نہیں چل رہا۔ یعنی میں اب تک سینکڑوں ایسے لوگ دیکھ چکا ہوں کہ ان کو کوئی عمل بھی دیا تو وہ 5 7 دن کے بعد جب اس کی تاثیر آئی، 1 آدھ دن انہوں نے بتایا کہ ہمارے معاملات بہتر ہونے لگے ہیں، اگلے ہی 2 دن کے بعد وہ معاملات بند ہو گئے، یعنی بندش ہو گئی۔ تو اللہ اب یہ لوگ جن کے اعمال 4 مہینے چلتے ہیں، 3 مہینے چلتے ہیں، 2 مہینے چلتے ہیں، یا وہ بہت سے لوگ جو مجھے سنیں گے سوشل میڈیا پہ کیونکہ تعداد زیادہ سنتی ہے، تو وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ ہم نے وظیفہ شروع کیا یا وظیفہ کیا تو ہمیں کچھ دن جو ہے اس سے نفع ہوا، بعد میں اس وظیفے سے نفع نہیں ہو رہا۔ اللہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں نا، جو بھوکا ہے اسے پوچھو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، جو پیاسا ہے اسے پوچھو کہ پیاس کیا ہوتی ہے، اسے پوچھو جس کا کوئی عمل نہیں چل رہا۔ اللہ جس بندے کے اوپر یہ کیفیت آ جاتی ہے وہ پھر مرتد ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے پاس یہاں آئے ہیں کہ وہ مرتد ہونے کے قریب۔ تو اس لیے میں نے یہ فکرہ بولا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ الٹے سیدھے وظائف بغیر شرائط کے کرتے کرتے تیرے اندر شیطان اتنی مایوسی ڈال دے کہ میں اتنا اللہ کو پکار رہا ہوں، اتنا میں نے پڑھا ہے، میں نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، کوئی میں نے در نہیں چھوڑا، میں نے گناہوں کی معافی بھی مانگی ہے، تو میری کٹ کیوں نہیں رہی؟ تو اللہ والو شیطان پھر اندر ڈالے گا، پھر نفس کے اندر بھی خیال آتا ہے کوئی ہوتا تو معاذ اللہ سنتا،
تو اندر سے انسان کم و پیش مرتد ہو چکا ہوتا ہے. تو اس حال کے لوگ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ ہی وہ آتے ہیں جو پیروں فقیروں کے ڈسے ہوئے، عاملین کے ڈسے ہوئے، جن کی جیب میں نہ مال ہوتا ہے نہ دل میں ایمان ہوتا ہے. ہمارے پاس تو لوگ ہی وہی آتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ مرتد ہونے کے قریب ہوتے ہیں. ان کا یقین یا ایمان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ جب اللہ نہ کرے ایسے یقین یا ایمان کے ساتھ وقت نزاع شروع ہو گیا، ذرا سا شیطان نے جھٹکا دیا، ٹو دی، تو کیا انسان یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایسے بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ بس اللہ اپنی رحمت سے پردے رکھ لے، ایمان کو بچا لے. وگرنہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مایوس ہوئے، 15 سال، 20 سال، 35 سال، 40 سال سے رجت میں پھنسے ہوئے، اللہ والوں ان کا حوصلہ دیکھو، ان کا حوصلہ دیکھو کہ وہ 40 سال سے ایک ہی بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہو سکتا. آپ ان کا اندر کھول کے دیکھیں، یا کوئی دیکھنے والا ہو تو وہ دیکھے کہ ان کے اندر مایوسی کتنی ہے. تو جو اپنے رب سے ہی بدگمان ہو چکا ہوگا، مایوس ہو چکا ہوگا، اللہ والو اس کی آخرت کیا رہ جائے گی. اس لیے میں نے فکرہ بولا تھا کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو، مبارک اذکار یا مبارک وظائف جو آپ نے امت کو تلقین فرمائے، ان کو چھوڑ کے جب ہم اپنے بزرگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے اوپر یا عملیات کے اوپر ترجیح دیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. اور وہ ہو رہا ہے. دنیا تو ہماری اجڑ رہی ہے نا، تو ہماری آخرت بھی پھر اجڑ کے رہے گی، ہماری آخرت بھی اجڑ کرے گی. تو میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 30 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھی، اللہ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا، جہنم سے بری کر دے گا. اور دوسرا انعام اس کو کیا ہے کہ معاشر کی وحشت سے اللہ محفوظ فرمائے گا. اب اس حدیث پاک کے اندر بھی سب کچھ ہے. اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، کچھ شعور ہو، کچھ علم ہو، جو میرا رب جہنم سے بری کر رہا ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. تو جو میرا رب جنت کا وارث بنا رہا ہے، جہنم سے بری کر رہا ہے، کیا دنیا میں جن مصیبتوں میں تو پھنسا ہوا ہے، کیا دنیا کی مصیبتوں سے رب تجھے بری نہیں کرے گا؟ یہ الفاظ ہمیں خود سمجھنے چاہیے کہ اللہ آخرت میں اتنا کچھ دے رہا ہے، تو کیا دنیا میں میں یوں ہی پریشان پھرتا رہوں گا؟ اللہ کہتا ہے میں آخرت میں پریشان نہیں ہونے دوں گا، تیرے پہ کوئی وحشت نہیں ہوگی، تو تیرے لیے میری امان ہوگی، پناہ ہوگی. تو کیا دنیا میں رب جو ہے اس کو در در کا محتاج رکھے گا، در در پہ ذلیل کرے گا؟ تو یہ حدیث پاک کے ہم استدلال خود بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بات خود بھی سمجھنی چاہیے کہ آخرت میں اتنا کچھ مل رہا ہے تو دنیا میں کیا ملے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 50 مرتبہ، کتنی بار؟ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی. جاگتے رہیے گا، بڑے پیارے الفاظ ہیں. یعنی آپ کا دل چاہے گا کہ شافی کی بات سن کے ابھی اور اسی وقت شروع کر دوں، بیان کل بھی ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھی، جب اس کو قبر میں اٹھایا جائے گا تو کیا اعزاز ہوگا؟ فرشتے اس کو آواز دیں گے، اٹھ. فرشتے اس کو کیا کہیں گے؟ اٹھ. اے اللہ کی توحید بیان کرنے والے، اے اللہ کی توحید بیان کرنے والے، اے اللہ کی تعریف کرنے والے، اٹھ جنت میں داخل ہو جا، اٹھ جنت میں داخل ہو جا. کوئی سوال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے. اٹھ اللہ کی تعریف کرنے والے، اٹھ اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے، جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. جو 50 مرتبہ اللہ والو سورۃ اخلاص پڑھے گا. میں وہی بات کہتا ہوں کہ اللہ والو ہم کسی بزرگ کے، کسی عامل کے، کسی پیر کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ ہے. میں تو صرف اس بات کو پکڑتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، میرے بھی تو بزرگ ہیں نا، میرا بھی تو مرشد ہے نا، میرا بھی تو سلسلہ ہے نا غوث پاک تک. تو اب بات اللہ والو یہ ہے
کہ کسی بھی بزرگ کا کوئی بھی وظیفہ ہے، کتنا بھی وہ مجرب ہے، کتنا بھی وہ مجرب ہے، کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عمل کو وہ چھو سکتا ہے؟ تو ہمیں ترجیح کس بات کو دینی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، یا اپنے مرشد کی بات کو، یا بزرگوں کی بات کو؟ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، تو ہم غلاموں کے الحمدللہ غلام ہیں۔ تو اس دور میں اللہ والو، جب ہم اپنی بات کو، اپنے اعمال کو اللہ، اس کے رسول اور صحابہ تک مقید رکھیں گے، قید رکھیں گے، نیچے نہیں آئیں گے، تو فتنہ نہیں پھیلے گا۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا میرا مرشد، میرا مرشد، میرا پیر تو میرا پیر۔ اسی بات نے اللہ والو ہمیں کیا کر دیا؟ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر ہم بات ہی صحابہ تک رکھتے یا ائمہ تک رکھیں تو نیچے نہ آئے آج کے دور میں، تو ہمارے اندر وہ فتنہ یا وہ نفرتیں جنم نہ لیں۔ اب یہ جو میں نے عمل بتایا، یا میں نے جو حدیث پاک کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ جس نے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اس کا کیا عزاز ہوگا؟ اٹھ اے اللہ کی توحید بیان کرنے والے، اٹھ اے دنیا میں اللہ کی تعریف کرنے والے، جنت میں داخل ہو جا۔ کوئی کسی پیر کا بتایا ہوا وظیفہ یہ انعام اللہ سے لے کے دے سکتا ہے؟ یہ انعام اللہ سے لے کر دے سکتا ہے؟ تو اللہ اس لیے سورۃ اخلاص کو اپنے معمولات کے اندر شامل کریں، اور وہ بیان کہ سورۃ اخلاص سے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، پورا طریقہ کار ہے، وہ بیان بھی سنیں۔ اور ایک بیان اور جو ہے وہ آج کل میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا راہ سلوک کے لیے، کہ سورہ اخلاص کھلی کیسے پڑھنی ہے، یا کھلی پڑھ سکتے ہیں، دن رات پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کے شان نزول، فضیلت کے اوپر ایک الگ سے بھی بیان ہے، وہ بھی آج کل میں اپلوڈ ہو جائے گا، پبلک ہو جائے گا۔ ان تمام بیانات کو سنیں، اور جو چھوٹے چھوٹے بیانات سورۃ اخلاص پہ میں کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ جو عوام الناس ہے وہ بھی اس سے نفع اٹھائے، جو سالکین کے لیے ہے، روح کے مسافروں کے لیے، روحانی مسافروں کے لیے، ان کے لیے تو میں نے بیانات کر دیے ہیں، وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے۔ یہ جو اللہ والو فضائل میں بیان کر رہا ہوں یا اعمال بتا رہا ہوں، یہ خواص کے لیے بھی ہیں اور بالخصوص عوام کے لیے ہیں، تاکہ چھوٹے چھوٹے بیانات ہوں، عوام سنیں، ان کے اندر ذوق پیدا ہو، ان کو ہمارا موقف، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ سمجھ آئے کہ ہم نے حضور کی غلامی کی بات کرنی ہے، ہم نے کسی کی غلامی کی بات نہیں کرنی، حضور کی غلامی کی بات کرنی ہے۔ آج کے دور میں جس کے پیچھے چلو گے، کل بھی میں نے بیان میں کیا سمجھایا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھنا، کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جب ہم چلیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور جو ہمیں چلا رہے ہیں وہاں بھی آنکھیں کھلی رکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہے۔ جب ہم رہیں گے ہی شریعت کے دائرے میں، اور بتانے والا بھی شریعت کے دائرے میں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہے، پھر راستہ محفوظ ہی محفوظ ہے، انشاءاللہ پھر منزل جو ہے وہ مل کر رہے گی۔ آج جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو کیا ملے گا، اور ہم 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو کیا ملے گا۔ اب وہ تمام حضرات جو خضری عمل پڑھتے ہیں، وہ تمام حضرات جو ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھ رہے ہیں، اب اپنے مقدروں کے اوپر رشک کرو کہ سلسلہ قادریہ شافعیہ کے فیضان سے اللہ نے تمہیں کیا عطا کر دیا ہوا ہے، کہ تم تو 50 بار پہلے ہی پڑھ رہے ہو، تم تو 30 بار پہلے ہی پڑھ رہے ہو، تم تو 10 بار پہلے ہی پڑھ رہے ہو۔ ہر دفعہ جب خضری عمل پڑھتے ہو تو اس میں 7 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہو، تو 5 نمازوں میں کتنا ہو گیا؟ 35 مرتبہ۔ تو جو نمازوں کے اندر آپ قرأت کے طور پہ، تلاوت کے طور پہ سورۃ اخلاص پڑھ جاتے ہو، اس سب کو ملاؤ گے تو دن میں 50 سے زیادہ تو آپ خود پڑھ جاتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ہمارے متعلقین، مریدین جو سلسلہ عالیہ قادری شافعیہ کا ختم شریف پڑھتے ہیں یا خضری عمل پڑھتے ہیں، جتنی بات آج میں نے کی ہے اب تک، یہ عمل ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی کر رہے ہیں، وہ پہلے ہی کر رہے ہیں۔ یہ عمل وہ کریں گے جو پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، عوام الناس ہیں یا خواص ہیں، وہ اس کو اپنی زندگی کی ترتیب بنا لیں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اب اگلا عمل جو میں بتا رہا ہوں اسی بات کے ساتھ جوڑ کے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، اور یہ خواص کے لیے بھی ہے۔
وہ عمل کیا ہے؟ عمل ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کا، عمل ہے 2 رکعت نماز نفل کا، یا آسان زبان میں کہہ لیں گل لے 2 سجدیاں دی، بات ہے 2 سجدوں کی، بس نفل تو بہانے ہیں، بات 2 سجدوں کی ہے اور بات سورۃ اخلاص کی ہے، قل هو اللہ احد کی ہے۔ وہ تو ایک بات ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کے اندر جو مغز ہے، اس کے اندر جو بات کے اندر روح ہے، جو حدیث پاک کی روح ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا ہے، اللہ کی جو رضا ہے، وہ صرف 2 سجدے ہیں اور قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو حدیث پاک کو روایت کیا، نسائی میں یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص 30 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل کے اندر پڑھی، جس نے 30 مرتبہ سورۃ اخلاص 2 رکعت نماز نفل کے اندر پڑھی، یعنی ہر رکعت کے اندر 15 مرتبہ، تو 2 رکعتوں میں کتنی ہو جائے گی؟ 30 مرتبہ۔ تو جس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے اندر 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ رب اس کو جنت میں 1000 محل عطا فرمائے گا، 1000 محل عطا فرمائے گا۔ پھر میری وہی بات کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں دے گا، کچھ سمجھنا بھی چاہیے۔ ہر بات جو ہے وہ اتنی وضاحت کے ساتھ ہر حدیث کے اندر بیان نہیں کی جاتی، بات مختصر بھی ہوتی ہے، بات جو ہے اپنے شعور اور عقل کی بھی ہوتی ہے کہ انسان خود بھی کچھ سمجھے، خود بھی استدلال کرے کہ جو میرا رب 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ اور اس کے اندر ہر رکعت کے اندر 15 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے پہ جنت میں مجھے 1000 محل عطا فرما رہا ہے، وہ دنیا میں مجھے کیا عطا کرے گا؟ کوئی زبان، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی پیر، کوئی عامل، کوئی اہل علم اس کو بیان کر سکتا ہے؟ لینے والا ہی جانے اور دینے والا ہی جانے۔ اصل اللہ والو رونا یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، ہمارا ایمان بڑے بڑے وظائف کے اوپر بنا دیا گیا ہے، بڑے بڑے وظائف کے اوپر بنا دیا گیا۔ کل یا غالباً پرسوں کی بات ہے، وہ میرے ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ جب ہم فارغ ہوئے نشتر تھے تو ہمارے سینئر آتے تھے تو آ کے کیا کہتے تھے کہ ہمیں مطلب کہتے تھے کہ دیہات کے اندر، رورل ایریا کے اندر کیونکہ جاب کرنا ضروری ہوتا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ پہلے جو سیٹیں آتی ہیں عمومی طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ DHQ کی ہوتی ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر کی ہوتی ہیں، یعنی رورل ایریا جس کو آپ کہتے ہیں، دیہات کہتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے ڈاکٹری کرنا یا پریکٹس کرنا یا جاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے تھے کیا مشکل ہوتا ہے؟ کیا مشکل ہوتا ہے؟ جس طرح کے لوگ شہر میں ہیں ایسے ہی لوگ دیہات میں ہیں۔ اب ظاہر ہمیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے، ہمارا بھی واہ پڑا نہیں تھا نہ ہم اس راہ پہ تھے، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں ابھی ہیں۔ تو وہ میں کہانیاں سناتے تھے، باتیں سناتے تھے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی یہ کیسے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں یہی جا کے وہاں کرنا ہے۔ اگر شہر میں نوکری کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں مل جاتی ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں مل جاتی ہے تو تب بھی ہم نے یہ کرنا۔ تو وہ ہمیں کیا بتاتے تھے، کل بھی ہم آپس میں باتیں کر کے ہنس رہے تھے کہ دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹریچ لگاتے ہیں نا چیک کرنے کے لیے، تو اسٹریچ کیا لگانی؟ آپ کی ہارٹ بیٹ دیکھنی۔ تو دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک اسٹریچ جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک نہیں لگائیں گے تو دیہاتی مریض مطمئن نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے مریض آیا، آپ نے اس کا بلڈ پریشر لے لیا، آپ نے اس کی ہارٹ بیٹ دیکھ لی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کا ٹیمپریچر لے لیا، ٹھیک ہے، تو وہ مریض دیہاتی جو ہوگا وہ بالکل مطمئن نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کو لٹا کے اس کی چیسٹ کو آگے، چھاتی کو آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، پھر ٹانگوں پہ بھی، اور خاص طور پہ یہ جو ٹخنے ہیں ان ٹخنوں پہ اوپر بھی آپ اسٹریچ لگائیں گے
تو وہ مریض مطمئن. کل ہم آپس میں باتیں کر کے ہنس رہے تھے, تو مریض کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن. حالانکہ ٹخنوں پہ سٹریس لگانے کی کوئی ضرورت ہے, لیکن نفسیاتی طور پہ مریض کو مطمئن کرنے کے لیے دیہات میں یہ کام کرنا پڑتا ہے. جو جتنا ڈاکٹر رنگ باز ہوگا دیہات کے اندر, وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا. اور ہماری طرح کا جو بندہ ہوگا سیدھا سیدھا چلنے والا, اس کی دیہات کے اندر 100 سال میں بھی پریکٹس نہیں چلتی, 100 سال میں بھی نہیں چل سکتی. جو جتنا رنگ باز ہوگا, ڈرامے باز ہوگا, دیہاتیوں کی جو نیچر ہے, فطرت ہے, طبیعت ہے, جو اس کو سمجھتا ہوگا, ان کی زبان میں بات کرے گا, ان کے لہجے میں بات کرے گا, اور ان کے رویے کو سمجھ کے اسی طرح کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرے گا, وہ فوراً کامیاب ہو جائے گا. تو اللہ والو, یہ جو پیر ہیں, عامل ہیں, یہ جو ٹھگ ہیں, انہوں نے ہماری نبض کو سمجھا ہے کہ یہ قوم چھوٹی بات پہ مطمئن نہیں ہوتی. ان کو لمبی لمبی باتیں سناؤ, لمبی لمبی چھوڑو تو لمبی لمبی باتیں سناؤ, نہ ان سے لپیٹی جائیں. اور یہ جب ساری بات سن لیں تو سننے کے بعد یہ کیا کہیں؟ یہ تو بڑا اوکھا ہے, یہ تو نہیں اسی کر سکتے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے ساتھ ایک بچہ جمورہ رکھا ہوتا ہے, وہ ان کو کہے گا جی آپ نہیں کر سکتے تو آپ ہدیہ دے دیں, ہم کر دیں گے. کہانی سیدھی ہو گئی نا, بات سیدھی ہو گئی. تو اللہ علیہ, اسی لیے جو ہم چلاتے ہیں, روتے ہیں, چیختے ہیں, امت کو سمجھا رہے ہیں کہ وظائف کو شرائط کے بغیر نہیں کرنا. کیا شرائط کا صرف مجھے علم ہوا ہے؟ یہ وہی آئی ہے میرے اوپر کہ شرائط ہوتی ہیں؟ یہ جو چینل چلا رہے ہیں یا یہ جو پیر ہیں, انہوں نے چلے کی ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے کہ شرائط ہوتی؟ یہ شرائط کیوں نہیں بتاتے کہ جب شرائط بتائیں گے چینل کے اوپر تو ہماری ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا, ہمارا بیان کوئی نہیں سنے گا, یہ عمل کوئی نہیں کرے گا. چینل کے اوپر پولا پولا مال بیچو. کیا کرو؟ پولا پولا مال. وہ چونسا آم ہوتا ہے نا, اس کو تھوڑی دیر دباتے رہیں تو وہ کس طرح کا ہو جاتا ہے؟ بس ہاتھ بھی لگے تو کہیں سے بھی وہ پھٹ جاتا ہے. بس ایسے چونسا آم جو دبایا ہوا ہے, پولا پولا مال بیچو. لوگ کہیں کہ بس وہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں نے ابھی کر لینا ہے. جب وہ اس میں کود پڑیں گے, پھنس جائیں گے, پھر آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے. جب ان کے ڈیرے پہ جاؤ گے علاج کے لیے, ان کی گدی پہ جاؤ گے, یہ آپ کو اتنا لمبا وظیفہ بتائیں گے, اتنی شرائط بتائیں گے. بکرا لے کر آؤ, چھریاں لے کے آؤ, زعفران لے کر آؤ, فلاں خوشبو لے کر آؤ, 7 کنووں کا پانی لے کر آؤ, یہ کرو تو وہ کرو, ہے اس کے کپڑے لے کر آؤ, اس کے 24 گھنٹے پرانے کپڑے لے کر آؤ, آپ کے گھر میں بھی آنا پڑے گا. ایسا سنائیں گے کہ اللہ بندہ کہے گا حضرت صاحب آپ ہدیہ لے لیں, آپ خود ہی کر دیں. صدقہ دینا ہے نہیں, دیسی مرغی ہو, سفید رنگ کا مرغا ہو, اور اس کے اوپر کوئی کالا داغ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو کان ہیں وہ بالکل سرخ ہونے چاہیے, کھڑے نہیں ہونے چاہیے, لٹکتے ہوئے ہونے چاہیے, پار یوں ہونے چاہیے, اور اس کی کسی مرغی کے ساتھ شادی نہ ہوئی ہو, مرغا کموارا ہونا چاہیے. جب اللہ والو ایسی شرائط بتائیں گے, وہ جو بندہ پاس کھڑا ہوتا ہے وہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے, اس کی پریشانی دیکھ کے وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, بھجن آپ ادھر آئیں ذرا بات سنیں, بھجن ادھر آئیں ذرا بات سنیں. وہ سائڈ پہ لے جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اور جدھر وہ روپیہ 1500 میں تو منگوا دینا. جس طرح آپ پاسپورٹ کے دفتر میں جاتے ہیں, نادرہ کے دفتر میں جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اتنا مشکل چکر میں ڈالتے ہیں, یا کہیں آپ کو پولیس رپورٹ لینی پڑ جائے تو آپ عذاب میں آ جاتے ہیں. وہیں باہر ایجنٹ بیٹھا, اس کو روپیہ 1500 دو, ساتھ پاسپورٹ کی فیس دو, 8 دن بعد جا کے پاسپورٹ اٹھا لو. آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے, وہاں جاؤ, نہ فارم فل کرو, نہ کھڑے ہو, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جناب اس کو اپنا ڈیٹا دو کہ یہ میرا نام ہے, یہ ہے, وہ دو روپیہ, اس کو 500 دو, ساتھ فیس دو. وہ آپ کو آئی ڈی کارڈ فون کر دے گا, واٹس ایپ کر دے گا, جی آپ کا آئی ڈی کارڈ آ گیا, آ کے اٹھا لو. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ادھر ہوتا ہے, ایسے ہی ادھر ہوتا ہے. تو اللہ بولو ہماری طبیعت, ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہوا ہے کہ جب تک سورت بکرا اور اس کے ساتھ کالا بکرا نہ بتایا جائے, پیر نو پیرے نہیں منتے. جیسے دیہات والے ٹوٹیاں جب تک سارے جسم پہ نہ لگے وہ ڈاکٹر نہیں مانتے, وہ کہتے اس نے چیک نہیں کیا. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال بتائے ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں
کہ ہر نماز 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل پڑھو، ہر رکعت کے اندر آپ 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، اللہ تجھے جنت میں 1000 محل عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی حدیث پاک کے اندر کہ جس نے نماز سے باہر سورۃ اخلاص 30 بار روزانہ پڑھی، اللہ اس کو 100 محل جو ہے وہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ پھر اسی حدیث پاک کا تیسرا حصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو گھر میں داخل ہوا اس وقت اس نے 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ اس کو رنگ دے گا، اس کے اہل و عیال کو رنگ دے گا، اللہ اس کے ہمسایوں کو بھی رنگ دے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ والو یہ سورۃ بقرہ والا اتنا بڑا وظیفہ جو عوام کو صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ بقرہ پڑھنی نہیں آتی، یہ کرنا ہے یا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا وہ عمل کر رہا ہے؟ اگر سورۃ بقرہ امت سنبھال سکتی، سورہ جن امت سنبھال سکتی، سورہ مزمل امت سنبھال سکتی، سورہ یاسین امت سنبھال سکتی، یا سورۃ واقعہ امت سنبھال سکتی، یا سورہ رحمان امت سنبھال سکتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود وظیفے بنا کے نہ دے دیتے؟ تو اللہ نے یہ جو بعد والوں نے بنائے ہیں ان کی بھی شرائط ہے، ان کی کیا ہے؟ شرائط ہیں، کیونکہ جنہوں نے وہ بنائے ہیں ان سے ہمیں پوچھنا پڑے گا، وہ غلط ہیں یہ صحیح ہیں اس میں ہمارا کلام نہیں ہے، وہ تو ہم بھی بتاتے ہیں۔ وہ جس کا وظیفہ ہوگا، جو صاحب اجازت ہوگا، وہی طریقہ بتائے گا، وہی سب کو بتائے گا۔ یہ وظائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس جو میں نے ابھی تک بات کی ہے 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، نماز کے اندر 15 کر کے پڑھو، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہیں، اتنے نفع ہیں جو گنے نہیں جا سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ محفوظ زندگی لینی ہے یا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے زندگی لی ہے؟ بے شک وہ اپنی جگہ پہ معتبر ہے لیکن وہ خطرناک ہے، وہ مرشد کے بغیر ایک قدم نہیں آپ اٹھا سکتے، رہبر اور استاد اور عامل کے بغیر، اور وہ بھی عامل کامل ہو، اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہم عوام کو کن مشکلات میں ڈال رہے ہیں، اور عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمیں مشکل میں ڈالا جائے، حالانکہ پہلے ہی مشکل میں ہیں، کہتے نہیں اور مشکل چھپاؤ، پتہ تو چلے کہ پیر کرنی والا ہے، عامل جو ہے وہ کرنی والا ہے۔ تو اللہ جس نے 15 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر رکعت کے اندر، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اس کے لیے جنت میں 1000 محل ہیں۔ تو جس نے نماز کے بغیر سورۃ اخلاص پڑھی اس کے لیے 100 محل ہیں، اور جس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے 30 بار پڑھی تو اللہ اسے بھی نماز دے گا، اس کے اہل و عیال کو بھی نماز دے گا، اس کے ہمسایوں کو بھی اللہ نماز دے گا۔ اب اللہ والو آپ کو حاجت ہے، کیا ہے؟ حاجت۔ اب ہم نے ہتھیار تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیا، ہتھیار ہم نے لے لیا، اب ہم نے اس کو استعمال بھی تو کرنا ہے نا۔ گھر میں پریشانی ہے، گھر میں جادو ہے، گھر میں مالی تنگ دستی ہے، گھر میں رزق نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، یا ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں، یا ملازمت ہے وہاں پریشانی ہے، کاروبار ہے یا وہاں پریشانی ہے، زراعت ہے تو وہاں پریشانی ہے، یا دیگر جو پریشانیاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موتی ہمیں دے دیا ہے، ہتھیار ہمیں دے دیا ہے، اب ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو کیسے استعمال کریں گے؟ کوئی پریشانی زندگی میں آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، تو ہم نے عامل کے پاس جانا ہے؟ نہیں، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے اور مدینے والی سرکار کے در پہ دستک دیں گے کہ یا رسول اللہ بیکاری بن کر آیا ہوں، بیکاری بن کر آیا ہوں، منگتا بن کر آیا ہوں، منگتا بن کر آیا ہوں۔ اللہ والو مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھو خیرات کیسے پڑتی ہے، خیرات کیسے پڑتی۔ یہاں ایک بات آگئی مانگنے سے، میں آپ کے ذوق کو تھوڑا سا دوبالا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے سنا دیتا۔ اب حضرات نے جوید چودھری کو سنا ہوگا، ایکسپریس نیوز میں وہ پہلے جوید چودھری صاحب ہوتے تھے، آج کل مجھے معلوم نہیں ہے، شاید ایکسپریس کا چینل ہے اسی پہ ہوتے ہیں، اس وقت ہوتے تھے ایکسپریس اخبار کے اندر۔ اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی۔
عجیب انہوں نے بات سنائی تو میں دنگ رہ گیا. میں نے کہا کہ اللہ والوں مانگنا تو ہوتا ہی ہے پر مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. کھانا تو بندے نے ہوتا ہی ہے لیکن کھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. ناچتا تو ہر کوئی ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں نچن دا بھی کوئی چج ہوندا ہے. ہم جیسا کوئی ناچے گا تو وہ کیا ہو جائے گی فحاشی اور بے حیائی ہو جائے گی, وہ گناہ کا کام ہو جائے گا. تو جدوں بلا نچے گا تے اللہ دا ولی بن جائے گا. جدوں بلا نچے گا تے اللہ دا ولی بن جائے گا. تو کہتے ہیں نچن دا بھی چج ہوندا ہے, کونڈ کڈن دا بھی کوئی چج ہوندا ہے, ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو میں بڑا متاثر ہوا. اس وقت جوید چودھری صاحب بالکل ماشاءاللہ جوان تھے اور یہ تو بیماری کی وجہ سے بڑے کمزور ہو گئے ہیں آج کل. میں کبھی کبھار ان کو دیکھتا ہوں تو اس وقت بالکل جوان تھے اور ان کے جو عقائد ہیں وہ بڑے خطرناک بھی تھے. اس وقت جوید چودھری صاحب کے عقائد جو تھے یا نظریات یا فکر جو تھی یا ان کا ذہن جو تھا وہ بڑا منتشر تھا, بڑا خطرناک قسم کا بھی تھا. لیکن ان ایام کے اندر بھی انہوں نے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے استغاثہ پیش کیا, کمال کر دیا. اس کے بعد تو پھر ان کو جو رنگ لگے ہیں وہ میرے شیخ کی دعاؤں سے لگے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے جو رفیق ہیں خان عبدالصمد خان صاحب, انہوں نے ان کو دعا دی تھی کہ ہم نے برکت تجھے دے دی ہے, تو جہاں بھی جائے گا میلہ لگا رہے گا. تو یہ پھر برکت لینے کے لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تھا. تو یہ بات اس سے پہلے کی ہے. یہ رمضان شریف تھا, یہ عمرے پہ گیا. کہاں گیا؟ عمرے پہ گیا. جب افطاری کا وقت ہوا, اس نے کہیں سیرت النبی میں یا کسی حدیث کی کتاب میں وہ روایت پڑھی ہوئی تھی, اس کا لب لباب یا مفہوم اس کے ذہن میں تھا. کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب وہاں سے اٹھا, جب افطاری یعنی وہ ماحول بہت پر نور اور ماحول ہوتا ہے افطاری کا وہاں پہ حرمین شریفین میں. کہتے جب افطاری کا وقت ہو گیا تو میں وہاں صف سے نکلا, یعنی جہاں بیٹھا ہوا تو وہاں سے اٹھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے پاس, جالیوں کے پاس, معجزہ شریف کے سامنے چلا گیا, ریاض الجنہ کے پاس. وہاں جا کے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں نے یہ سنا ہے. میں نے کیا سنا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے روزہ تھا, گھر میں قلیل کھانے کو طعام تھا, یعنی کھانے پینے کا قلیل سا انتظام تھا, تھوڑا سا انتظام تھا. آپ اماں عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور ایک سائل نے آ کے صدا دی تھی کہ اللہ کے نام پہ. تو آپ نے ہماری ماں کو یہ حکم دیا تھا کہ عمیرہ جو پڑا ہے اٹھا کے اللہ کے نام پہ سائل کو دے دو, سائل کی جھولی بھر دو. تو یا رسول اللہ آج رمضان المبارک بھی ہے, میں بھی روزے سے ہوں, میں بھی سائل بن کر آیا ہوں اور آپ کے در پہ سوالی بن کے کھڑا ہوں. تو یا رسول اللہ روزہ کھلنے والا ہے, اللہ کے نام پہ ادا کریں. آج اسی طرح ہماری ماں کو حکم دیں کہ جوید چودھری آیا, اس کی جھولی بھر دے. جوید چودھری آیا ہے, اس کی جھولی بھر دے. اللہ والو, جب یوں مانگنا آ جاتا ہے پھر مرادیں بھر آتی ہیں, پھر جھولیاں خالی نہیں رہتی. پھر مانگنے کا جب ڈھنگ آ جائے گا تو اللہ والو, جب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جانا آ جائے گا پھر انشاءاللہ العزیز ہماری بگڑی بھی بن جائے گی. تو جانے کے لیے رستہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے اس کو ہم گلے سے لگائیں, غلامی رسول میں ہم آئیں. یہ عاملوں کو, کاملوں کو, ان کو دائیں بائیں, اللہ والو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے روٹی نو پھائی لائی, روٹی نو سن لائی ہے, یہ ٹکڑوں کے محتاج ہیں بچارے. بات کرو تو حضور کی بات کرو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرو. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا ہے تو پھر ہمیں وہی اعمال کرنے پڑیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں. اب اللہ والو آپ کے اوپر مشکل آ گئی, جس طرح میں نے بولا گھر میں لڑائیاں ہیں, بیماری ہے, تنگ دستی ہے اور مسائل ہیں.
2 रकअत नमाज सलातुल हाजत पढ़ो। क्या करो? 2 रकअत नमाज सलातुल हाजत पढ़ो। अपनी वो जो हाजत है उसको अपने जहन में रखो। पहली रकअत के अंदर 15 मरतबा सूरत इखलास, दूसरी रकअत के अंदर भी 15 मरतबा सूरत इखलास पढ़ो। पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया, आप फारिग हो गए, एक तस्बीह दुरूद पाक की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, मेरे कमली वाले पे दुरूद पढ़ो। अल्लाह वालों, तुम मांगते जाना, तुम मांगते थक जाओगे, देने वाला देता नहीं थकेगा, और मेरा कमली वाला तेरे लिए दुआएं करता भी थकेगा नहीं है। क्यों? तूने उसके अमल को जिंदा किया है, तूने उस पर दुरूद सलाम पढ़ा है, दुरूद सलाम पढ़ा है। अब अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी है। अब मुझे बताओ, ये अमल आसान है या 7 कुओं का पानी लेके पूरा मोहल्ला इकट्ठा करना, या आयत करीमा पढ़ाना और शराइत के बगैर पढ़ाना, या दीगर वज़ाइफ करना, वो आसान अमल है, या ये नमाज पढ़ना आसान अमल है? नमाज पढ़ना आसान अमल है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब भी कोई तकलीफ आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालो, नमाज के जरिए, ऐ ईमान वालो, नमाज के जरिए और सबर के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। किसके जरिए? नमाज के जरिए, सबर के जरिए। ये रब कहां फरमा रहा है? कुरान में। और नबी की सुन्नत भी यही है। क्या हमने ये अल्लाह का हुक्म पूरा किया? हमने ये अल्लाह का हुक्म पूरा किया तो अल्लाह वालों फिर हमारे पे मदद कैसे उतरेगी? हमें परेशानी आई, हमने बच्चा यहां उठाया, किराया जेब में डाला, तो पीर के पास चले गए, दरबार पे चले गए, दरगाहों पे चले गए, आमिल के पास चले गए, तोता फाल वाले के पास चले गए, नजूमी के पास चले गए, उधर जाके हमने बिगड़ी बनाई। मेरे रब ने जो हुक्म दिया है कि जहां परेशानी आ गई है क्या करना है? नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, और जो मुसीबत आई है उसके ऊपर सब्र करो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। कहीं रब फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। यहां फरमा रहा है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब्र तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अल्लाह, जिसके साथ अल्लाह होता है उसे कोई परेशानी रह जाती है। हमने अल्लाह को साथ लिया ही नहीं, हमने वो अमाल किए ही नहीं है। तो जब ये वाला अमल आप करेंगे, सलातुल हाजत का एहतमाम करेंगे, फिर नबी अलैहिस्सलाम का तरीका करेंगे, दोनों बातें इकट्ठी हो जाएंगी, अमल जो है वो क्या हो जाएगा? नूरुन अला नूर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर कामयाबी ही कामयाबी है। 2 रकअत के अंदर 30 मरतबा सूरत इखलास, सलाम फेरने के बाद एक तस्बीह कमली वाले पे दुरूद की पढ़ो, और 70 मरतबा या 100 मरतबा, जितनी आसानी है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या सय्यदुल इस्तिगफार अगर आपको आता है, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, या ये दुआ मुकम्मल पढ़ो। अल्लाह वालों, आप जाए नमाज नहीं उठाओगे, इस यकीन के साथ पढ़ो कि जाए नमाज नहीं उठाओगे, अल्लाह झोली भर देगा, अल्लाह झोली भर देगा। फिर अगली बात, ये जो 30 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने का अमल है, यह हदीस पाक या उसके फजाइल मैंने आप हजरात के सामने रखे। अगर आपको आम दिनों में कोई हाजत, अल्लाह ना करे कोई परेशानी नहीं है, तो क्या है? अगर तो अलग से नवाफिल पढ़ने, बिस्मिल्लाह, आपकी मर्जी। नहीं तो मैं आसान तरीके आपको बताता हूं। अभी हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज के बाद 2 नफल पढ़े, उन 2 नफलों के अंदर पढ़। अलग से आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई एहतमाम की भी जरूरत नहीं है, वजू की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मगरिब की नमाज पढ़ी है, नफल तो पढ़ने ही पढ़ने थे। उन्हीं नफलों के अंदर एक मरतबा कुल हुवल्लाह तो पढ़नी थी, उसके बगैर तो नफल नहीं होने थे ना। तो अब हम क्या करेंगे कि उन्हीं नफलों के अंदर 15-15 मरतबा पढ़ लेंगे और अपनी हाजत की नीयत भी कर लेंगे। एक तीर के साथ 2 शिकार हो गए। फिर हमने ईशा की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, आखिर में जाके 2 नफल पढ़े, उन 2 नफलों के अंदर ही सलातुल हाजत की नीयत कर लेंगे, और उन्हीं 2 नफलों के अंदर 30 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेंगे। जोहर की नमाज पढ़ी, उसमें 2 नफल पढ़ने थे, उन्हीं 2 नफलों के अंदर 15-15 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेंगे। अब ये तो हो गई अवाम के लिए बात। किसके लिए हो गई? अवाम के लिए।
اب وہ جو خواص ہیں جن کو اللہ نے تہجد کی توفیق دی ہے، وہ تہجد کے اندر 15 مرتبہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں. 2 نفل پڑھیں اس میں 30 مرتبہ، پھر 2 نفل پڑھیں اس میں 30 مرتبہ، پھر 2 نفل پڑھیں اس میں 30. یعنی تہجد پڑھیں گے تو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ کتنے نوافل پڑھتے ہیں؟ 8. زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ 12. کم از کم کتنے ہیں؟ 2. 2 تو آپ تب پڑھیں گے اگر حالت فرار ہوگی، یعنی جلدی ہوگی آپ کو، ورنہ عمومی طور پہ جو پڑھے جاتے ہیں 4 6 8. عمومی طور پہ لوگ 8 پڑھتے ہیں اور 3 7 وتر مل جاتے ہیں. 11 رکعت 11 رکعت جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں. تو آپ ہر 2 رکعت کے اندر پڑھیں، بار بار عمل کریں، بار بار اللہ کی رحمت کو لوٹیں. اس طرح وہ حضرات جن کو اللہ نے اشراق پڑھنے کی توفیق دی ہے وہ ان 2 نفلوں کے اندر پڑھیں. پھر وہ حضرات جن کو اللہ نے چاشت پڑھنے کی توفیق دی ہے وہ اس کے اندر اللہ کی رحمت کو لوٹیں. تو الگ سے بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی تکلیف پریشانی آ جائے، نماز سے ہٹ کے آپ فارغ ہو گئے ہیں، کوئی تکلیف پریشانی کوئی بری خبر آ جاتی ہے، تو پھر نماز کا انتظار کرنے کی بجائے 2 نفل تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے. زوال کا وقت نہ ہو تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے. 2 نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نیت کریں، ہر رکعت کے اندر 15 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد کملی والے پہ 100 بار یعنی 1 تسبیح درود پاک کی پڑھیں اور 70 یا 100 مرتبہ آپ استغفار کریں. ابھی میں نے بولا کہ سلام پھیرنے کے بعد 1 تسبیح درود پاک کی پڑھیں. خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے میں نے رب کی قسم کھائی ہے، ورنہ میں وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں، مسند پہ بیٹھا ہوں، ایک معتبر انسان کی بات کر دینے کافی ہوتی، مجھے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پڑی. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ تسبیح کا کیا معنی ہے، تسبیح کا مطلب کتنا ہے، تسبیح کا مطلب کتنا ہے. ہمارے کومنٹ سیکشن کے اندر یہ سوال آتے ہیں. تسبیح پھر آگے لکھا ہوتا ہے بعضوں نے تسبیح کا مطلب 33 یعنی اگر میں بات کرتے کرتے یوں کہہ دوں 1 تسبیح، تو 1 تسبیح سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ 100 دانے. یعنی 1 تسبیح کا مطلب ہی 100 دانے ہیں، یعنی 100 بار کوئی بھی چیز آپ نے پڑھنی ہے. اللہ والو امت کا یہ حال ہے، یہ حال ہے. سود کھا کھا کے، حرام کھا کھا کے، فحشی اور بدکاری کے کام کر کے دین سے اتنا دور ہو گئی. اس امت کو ہم نے شرائط کے بغیر وظائف پہ لگا دیا. جس مسلمان کو یہ علم نہیں ہے کہ تسبیح کتنے دانوں کی ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو تو میں نے اپنے ہاتھ پہ، جب بھی کوئی وقت مجھے ملتا ہے میں بیٹھتا ہوں اسٹوڈیو پہ، کتنوں کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے جواب دیا ہے کہ تسبیح کا مطلب ہے 100 ٹائمز، یعنی 100 بار پڑھنا ہے. تو اللہ بولے یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے امت کا اس وقت، یہ حال ہے. بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی. تو جب آپ نے سلام پھیر دیا تو بھائی 100 بار میں تسبیح کا لفظ واپس لیتا ہوں، 100 بار کملی والے پہ درود پڑھنا ہے. اس کے بعد 70 بار، اور اگر آسانی ہے تو 100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ اتنا بھی کافی ہے، رب اغفر لی اتنا بھی کافی ہے، اللہم اغفر لی اتنا بھی کافی ہے. یا اگر آپ کو دعا آتی ہے تو پھر آپ پوری پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ان میں سے کوئی بھی آپ کو آتی ہے، فرصت کے حساب سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو تب بھی یہ عمل کرنا ہے. اور دن میں 1 آدھ بار جب نفل پڑھیں، ظہر کے بعد آسانی ہے، مغرب کے بعد آسانی ہے، رات عشاء کے بعد آسانی ہے. جس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر میں فیملی کو کھانا وغیرہ دے کے وہ عشاء کی نماز عمومی طور پہ لیٹ پڑھتی ہیں. کیا پڑھتی ہیں؟ لیٹ پڑھتی ہیں. تو میں نے ایک بیان کے اندر بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ ہماری مائیں بہنیں عشاء کی نماز لیٹ پڑھتی ہیں تو وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ 10 بج گئے ہیں، 11 بج گئے ہیں، یہ سارے کام سمیٹتے، کچن کو سمیٹتے تو میں نے نماز لیٹ کر دی. نہیں، آپ جو 11 ساڑھے 11 بجے عشاء کی نماز پڑھتے ہو وہ عین وہ ٹائم ہے جو عشاء کا ٹائم ہے. اس لیے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. عشاء کی نماز جتنی دیر سے پڑھی جائے اتنی افضل ہے.
یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اوپر خاص کرم کیا ہے، خاص کرم کیا ہے کہ 79 منٹ کے بعد مغرب کے بعد عشاء ہو جاتی ہے، وگرنہ عشاء کی جو نماز ہے جب پہلی مثل ختم ہو رہی ہو تو اس وقت آپ پڑھیں، یعنی 7 بجے مثال کے طور پہ عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک 9 گھنٹے کا وقفہ ہے، تو 3 گھنٹے کی 3 مثلیں ہو جائیں گی۔ تو جب پہلی مثل ختم ہو رہی ہو تو دوسری مثل شروع ہونے والی ہو، تو 7 سے لے کے کیا ہو جائے گا رات 10، تو 10 بجے 10:30 بجے جو نماز پڑھیں گے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ عورتوں نے تو اپنی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی درمیان میں آ گیا، میں نے واضح کر دیا کہ ہماری مائیں بہنیں جب رات کو کام کر لیں، کچن سمیٹ لیں یا اور دیگر کام ہوتے ہیں، بچوں کے کام ہوتے ہیں، کپڑے پریس کرنے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کر لیں تو بالکل ٹینشن فری ہو کے اپنے کام کریں گھر کے، پھر آرام سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ میں نے کچن میں فلاں کام بھی کرنا، آپ کا ذہن بالکل یکسو ہو۔ تو اپنی عادت بنا لیں کہ جب عشاء کی نماز کے 2 نفل آخری پڑھے، بس شافعی کے کہنے پہ اس کے اندر ہی 15 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کر لیں، بچوں کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، شوہر کے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، یہ نمانہ یاد آ جائے تو اس کے لیے بھی مانگیں، ہمارے سلسلے کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے سے کام لے، امت کو اس بمر سے نکالنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ تو کہنے اور عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، کوئی الگ سے وقت نہیں کہہ رہا، بس 2-4 دن آپ کو یاد نہیں رہے گا، آپ بھولیں گے، اس کے بعد آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے وہ حضرات مرد و زن جو تہجد پڑھتے ہیں وہ تہجد میں ہی عمل کر لیں، جن کو مغرب کے بعد آسانی ہے وہ مغرب کے بعد کر لیں، جن کو ظہر کے بعد آسانی ہے وہ ظہر کے بعد کر لیں۔ اور دوسری بات میں نے کیا کہی ہے کہ جب ایمرجنسی ہو جائے پھر کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی آپ تمام حضرات کو جو ہے وہ اجازت ہے۔ باقی جتنی بھی باتیں میں نے کہیں وہ حدیث پاک ہیں، ان کی نہ کوئی اجازت ہے نہ ضرورت ہے، بلکہ وہ عین حکم ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔